شروع۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ حضرات، ہمارا آج کا موضوع رحم مادر میں تخلیق انسان کے مراحل، قرآن و حدیث کی روشنی میں، اور یوجینک اسقاط حمل کی شرعی حد۔ قبل اس کے کہ میں اپنے موضوع کا آغاز کروں، میں آپ کے سامنے چند بنیادی امور رکھتا ہوں۔ سب سے پہلے کہ یہ رحم مادر میں انسان کی تخلیق کا معاملہ ہے، میں پوری کوشش کروں گا کہ شرم و حیا کی وہ ملحوظ خاطر رکھوں، اور میں نے اپنی پریزنٹیشن بھی جو تیار کی ہے اسی نقطے کو سامنے رکھتے ہوئے تیار کی۔ میں کسی حق اور سچ بات کو بیان کرنے میں کوئی شرم محسوس نہیں کرتا جس کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح الفاظ میں بیان کیا ہے۔ اس طرح معاملہ ہے کہ میں اپنے ناظرین سننے والوں کے لیے یہ بیان کر دوں کہ یہ جو یوجینک اسقاط حمل میں نے لفظ استعمال کیا ہے، یوجینک ایبارشن، کی وضاحت کر دوں کہ دو طرح کی ایبارشنز ہیں۔ ایک ہے جو بچے کی کسی طبی مجبوری کی وجہ سے کی جاتی ہے، اسے یوجینک ایبارشن کہتے ہیں، اور ایک ایبارشن وہ ہے جو ماں کی زندگی کی حفاظت کے لیے کی جاتی ہے، اس کو بچانے کے لیے کی جاتی ہے، اسے تھراپیوٹک ایبارشن کہتے ہیں۔ دین کے اندر، شریعت کے اندر تھراپیوٹک ایبارشن ایک قباحت نہیں ہے، کوئی اختلاف بھی نہیں ہے علماء کے درمیان، کیونکہ ماں کی زندگی بچانا اولین فرض ہے، کیونکہ وہ دنیا میں موجود ہے اور دوسرے نے بھی دنیا میں موجود ہونا ہے۔ لہٰذا یہ فرق میں آپ کے سامنے چاہا کہ سب سے پہلے رکھ دوں، اور ایبارشن کروانے کا طریقہ کار بھی آپ کے سامنے رکھ دوں۔ سب سے پہلے یہی ہے کہ ڈاکٹر سے مشورہ کیا جاتا ہے، ڈائگنوسس کیے جاتے ہیں، ڈاکٹر اپنا مشورہ دیتا ہے، اس کے بعد مفتی حضرات سے رجوع کیا جاتا ہے، اور مفتی حضرات باقاعدہ آپ کے سارے حالات، آپ کی گفتگو سن کر فتویٰ دیتے ہیں، اور اس فتوے کے اندر وہ ایک چیز کو بالکل واضح بیان کرتے ہیں، اور وہ ہے کہ اس کی شرعی حد کیا ہے، اور باقاعدہ اس شرعی حد کی مقرر کرنے کی وہ دلیل بھی آپ کو پیش کرتے ہیں۔ اس کے بعد یہ آپ کا ذاتی فیصلہ ہے کہ آپ ایبارشن کرتے ہیں یا نہیں کرتے، لیکن وہ آپ کو اس میں مجبور نہیں کرتے۔ ہم ان کی اس قابل بڑی ان کی داد دیتے ہیں کہ وہ یہ ساری کوشش جو ہے، وہ جتنی اپنی ان کی خدمات ہیں، وہ اس کے لیے کوئی اجر اور کوئی پیسہ نہیں لیتے، ان کا اجر اللہ ہے۔ اور جو ڈاکٹرز ڈائگنوز کرتے ہیں وہ بھی پیسہ لیتے ہیں، جو ڈاکٹر آپ کو مشورہ دے گا وہ بھی آپ کو دیکھ کے مشورہ دے گا، اور پھر جو گائنیکالوجسٹ اس کو آپریٹ کرے گی، یا جو بھی جس طریقے سے بھی وہ معاملہ ایبارشن کرنا چاہے گی، تھرو ڈرگز بھی کرے گی، تو اس کے لیے اس کا معاوضہ لیں گی۔ لہٰذا ہم مفتی حضرات کا ان کی خدمات کو بالکل اعتراف کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو ہمارے سروں پر قائم رکھے، کیونکہ وہ بڑے بڑے دین کے مدارس چلا رہے ہیں، فتاویٰ کے سیکشنز چلا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو ان کی خدمات میں روز بروز ترقی بھی دے، اور اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول فرمائے۔ اب ایک اگلا مرحلہ ہے کہ میں تسلسل قائم رکھنے کے لیے جو آپ سے صرف گزارش کروں گا،
اور سنت طریقہ بھی یہ ہے کہ گفتگو کو تسلسل کے ساتھ سنا جائے، پھر آپ کوئی سوال و جواب ہو آپ اس میں کر سکتے ہیں بعد میں، جب اپنے گفتگو کو ختم کر لوں، نہ صرف آج بلکہ ان تمام لیکچرز کو میں ختم کر لوں۔ وجہ یہ ہے کہ آپ جو اس وقت میری گفتگو سنیں گے، ہو سکتا ہے 15 منٹ کے بعد آپ اپنے جو سوال آپ نے لکھا ہوگا اس کا جواب آپ کو مل جائے گا۔ لہٰذا ہم پوری کوشش، میری گزارش آپ سے کہ اس تسلسل کو آپ قائم رہنے دیجیے گا، اور میں یہ اس میں آپ میری امید ہے کہ آپ میری اس میں مدد کریں گے۔ ایک اگلا ایشو یہ ہے کہ یہ غور و فکر کا معاملہ ہے۔ دیکھیے، غور و فکر ایک ہے تمام دین کی طرف، جو معاملات کی طرف بلانا، عام واعظ و نصیحت، اس کا ڈاکٹر ایک صاحب ڈاکٹر ہیں پیتھولوجی کے، دوسرا اور مزاج دین ہے کے کہ دین غور ہے۔ و فکر کرنا۔ دیکھیے، غور و فکر جب جہاں بھی کیا جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عظیم ترین عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے، کیونکہ آپ اللہ کی آیات پر غور کرنے لگے ہیں۔ اس کے لیے آپ کی طرف سے مجھے پوری پیشنس کی درکار ہے کہ آپ میری بات کو پوری آسانی کے ساتھ اور غور سے سنیے، تو انشاءاللہ تعالی ہم کسی اچھی جو ہے ہم اس میں نتائج کو اخذ کر سکیں گے۔ آخر میں آپ سب سے میں گزارش کروں کہ یہ میرے مقصد کیا ہے آج کے ان لیکچرز کو پیش کرنے کا۔ دیکھیے، میرے 3 مقاصد ہیں، میں ان کو بالکل واضح انداز میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ پہلا مقصد ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک صحیح حدیث ہے، اس کی صحیح ترجمانی آپ کے سامنے رکھوں گا، کیونکہ یہ حدیث نہ صرف علمی نقطۂ نظر سے اہم ہے بلکہ عملی نقطۂ نظر سے بھی بہت اہم ہے، کیونکہ اس کا علمی پہلو اور عملی پہلو جو میری اگلی گفتگو میں آتا چلا جائے گا، وہ آپ دیکھیے گا کہ اس کو بالکل اس حدیث کو ہم تفصیل کے ساتھ اس کو باقاعدہ اس کا مطالعہ کریں گے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ حدیث ہے جو علمی نقطۂ نظر سے اپنی بہت عروج کی حدیث ہے۔ اس کو سمجھنے میں مغالطہ ہوا ہے، مختلف رائے لوگوں نے قائم کی ہیں، لیکن میں آپ کے سامنے جب تک آپ سمجھ لیجئے گا کہ جب تک آپ کے سامنے پورا تخلیق انسان کے مراحل جو رحم مادر میں ہوتے ہیں، جب تک وہ سامنے نہ ہو اس حدیث کو پوری طرح نہیں سمجھا جا سکتا۔ اور میں کیونکہ پہلے علم تو زندگی میں قرآن کا علم، حدیث کا علم اور دنیاوی علم سب ایک ہی تھے، اس کی تقسیم تو ہم نے امت میں لوگوں نے، مسلمانوں نے کر ڈالی ہے، اور یہی اس کی وجہ ہے کہ ہم آج یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ یہ دینی علم ہے اور یہ دنیاوی علم ہے۔ علم تو صرف ایک ہی سرچشمہ ہے اور وہ اللہ کی ذات ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو بیان کیا۔ لہٰذا یہ میری پہلا مقصد ہے، اور میں اس بات میں آپ سے بالکل واضح الفاظ میں کہوں کہ آج جو آپ کی اس وقت کیفیت ہے، میرے ان لیکچرز کو سننے کے بعد یہ ذمہ داری آپ کے کندھوں پر ہوگی، اور اس کو آپ کو ذمہ داری کو نبھانا ہوگا، کیونکہ یہ مقبول احادیث 2 طرح کی ہوتی ہیں، ایک حسن اور ایک صحیح حدیث، اور یہ صحیح حدیث کے سب سے پہلے درجے پہ ہے کہ بخاری اور مسلم دونوں نے اس پر اتفاق کیا، لہٰذا متفق علیہ حدیث ہے۔ قرآن پاک کے بعد اگر کوئی حدیث کا درجہ ہے تو وہ یہی متفق علیہ صحیح احادیث کا درجہ ہے، اور یہ بھی وحی الہی ہے۔ دوسرا معاملہ دیکھیے کہ قرآن و حدیث میں اس قدر یہ عظیم خزانہ چھپا ہوا ہے تخلیق انسان کے متعلق کہ جس کو امت نے لوگوں کے سامنے رکھا ہی نہیں۔ میں آپ کے سامنے بالکل واضح الفاظ سے کہتا ہوں کہ اگر کسی نے دین کے لحاظ سے سمجھا ہے تو اس نے اپنے صرف دینی معاملات میں رہے ہیں، دنیاوی والوں کو دین کا پتہ نہیں، دین والوں کو دنیا کا پتہ نہیں ہے، اور یہ گیپ بڑھتا بڑھتا چلا گیا، اتنا ہے کہ دنیاوی علم میں تو ایک انسان بڑا پڑھا لکھا ہے لیکن دین کی بنیادی علم کی بھی معمولات علم نہیں رکھتا۔
اور دوسری طرف دیکھیے تو دین کے متعلق اتنے مقام پر پہنچ گئے ہیں لوگ کہ دنیاوی علم کے معاملے میں بالکل وہ ناواقف ہیں۔ میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے تخلیق انسان کو قرآن، حدیث اور آج کل کی جو ماڈرن جدید ایڈیشنز کی ایمبریولوجی کے بکس ہیں ان کے تینوں کے سامنے مطالعے کے ساتھ آپ کے سامنے یہ بات رکھوں گا۔ اور سر جو یہ دونوں خزانے ہیں، اور میں اس خزانے کی مثال ایک حالانکہ بڑی چھوٹی سی بات ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں، قرآن اور حدیث کے لیے یہ الفاظ شاید ہمیں مناسب نہ بھی ہوں، لیکن سمجھانے کے انداز میں کر رہا ہوں کہ ایسا ہی ہے کہ ہیرو کی ایک کوٹڑی ہے جو ہم اپنے سر پر رکھ کر دنیا سے اپنے ہاتھوں سے بھیک مانگ رہے ہیں۔ وہ خزانہ تو ہمارے پاس ہے، یہ قرآن اور حدیث، ہم نے اس میں غوطہ زنی کی ہی نہیں۔ اور میں آج آپ کی گفتگو شروع میں میں وہ چیزیں رکھوں گا کہ دیکھیے کہ کون کون سے حقائق ہیں جو قرآن نے 7ویں صدی میں بیان کر دیے اور جس سے انسانیت بھٹکتی رہی، 1200 سال تک بھٹکتی رہی، اور پھر اسی نتیجے پہ پہنچے جو 7ویں صدی میں قرآن نے بالکل واضح انداز میں بیان کر دیے تھے۔ اپنے موضوع کو آغاز کرنے سے پہلے میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو تشریف لائے ہیں اور جو اس وقت آن لائن میں میری آواز سن رہے ہیں، میرے لیکچرز کو سن رہے ہیں، اپنا وقت انہوں نے اللہ کی اس آیت کو غور و فکر کر کے سمجھنے کے لیے اپنا وقت نکالا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی کوشش کو قبول فرمائے۔ اور خواتین و حضرات، آپ کا میں نہایت شکر گزار، اور میں اس وقت خاص طور پر الفوظ اکیڈمی کا نہایت شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے یہ موقع دیا، اور منہاج صاحب کا جو ہمارے محترم بھی ہیں، جو صدر ہیں الفوظ اکیڈمی کے، میں ان کا نہایت تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے آپ سے مخاطب ہونے کا موقع دیا۔ اور ہم جو اس وقت میرے ساتھ بیٹھے بھی ہیں، ہم سب مل کر اب ہم اپنے اس موضوع کا آغاز کرتے ہیں، تاکہ اور اللہ سے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ جو حق اور سچ ہے وہی بات میرے منہ سے بھی نکلوائے، وہی بات آپ کے ذہنوں میں ذہن نشین کر دے، اور پھر ہمیں اپنے قرآن و حدیث کے اس عظیم خزانے کی صحیح قدر و منزلت ہمارے دلوں میں پیدا کر دے۔ اور آخر میں وہی بات جو میں نے اولین مقصد بیان کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو حدیث بیان کی، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھٹے مسلمان ہیں ہونے والے صحابی ہیں، انہوں نے ہمیں یہ بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس حدیث کو خود بھی سمجھنے اور لوگوں کو بھی سمجھانے، اور پھر آپ سے گزارش ہے کہ آپ اور لوگوں کو بھی اس میں شامل کیجئے کہ وہ اچھی طریقے سے اس حدیث کو سمجھ سکیں، کیونکہ یہ علمی نہیں عملی معاملہ بھی ہے۔ حضرات، میں اپنے موضوع کی طرف آتے ہوئے دیکھیے، اس میں آپ موضوع دیکھ رہے ہیں کہ اب دیکھیے ایک معاملہ تھا ماضی کا، یہ جو انسان کا رحم مادر میں تخلیق پانا، یہ یقیناً ایک غیب کا علم تھا صحابہ کے لیے، لیکن ہمارے لیے یہ اب آنکھوں کا مشاہدہ ہے، ایک ایک لمحے کا مشاہدہ ہے، اور پھر ہم صرف مشاہدہ ہی نہیں، اپنی کانوں سے آواز بھی سن سکتے ہیں جنین کی، کہ جنین کا دل کس طرح دھڑک رہا ہے۔ لہٰذا اب میرے اور آپ کے لیے یہ ایک مشاہدہ کا معاملہ ہے، غیب کا معاملہ نہیں رہا۔ اس ضمن میں یہ 2 آیات میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ سورۃ نمل آیت نمبر 93، وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا، اور کہو اللہ کا شکر ہے جو عنقریب اپنی نشانیاں دکھائے گا تاکہ تم انہیں جان لوگے۔ پھر اگلی آیت دیکھیے اس سے بھی بلند، سَنُرِيهِمْ آیَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ، ہن قریب ہم ان کو اپنی نشانیاں آفاق میں بھی دکھائیں گے
اور ان کے اپنے نفس میں بھی، یہاں تک کہ ان پر یہ بات کھل جائے گی کہ یہ قرآن واقعی برحق ہے۔ آگے دیکھیے، معذرت چاہتا ہوں، یہ ذرا تھوڑا سا اس میں دقت ہوئی ہے کہ سلائیڈ آگے ذرا چلنے کے لیے۔ نیکسٹ سلائیڈ۔ ہاں ٹھیک ہے، شکریہ آپ کے انتظار آپ کو کرنا پڑا، دراصل یہ سلائیڈ میں تھوڑی سی پرابلم ہے۔ ہاں دیکھیے، دین کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، غفلت قابل قبول نہیں ہے، نہ کبھی رہی ہے نہ کبھی رہے گی، اور علم اگر نہیں ہے تو انسان دین سے بالکل غافل۔ آیت دیکھیے، وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ هُوَ الْحَقُّ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علم رکھنے والے خوب جانتے ہیں کہ جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے وہ سراسر حق ہے۔ سورہ سبا آیت نمبر 6۔ اب معاملہ کیا ہے؟ معاملہ صرف ہے کہ علم رکھنے والے جانتے ہیں، لہٰذا وہ بنیادی علم حاصل کرنا میرا آپ کا سب کا فرض ہے۔ میں نے ایک مثال آپ کے سامنے ایک ایمبریولوجی کے پروفیسر کی رکھی ہے، اس کی میں تفصیل میں یہ گفتگو آپ کے سامنے کروں گا۔ یہ کیتھ ایلمور کی کتاب، میں نے اس سے بہت فائدہ اٹھایا ہے۔ یہ سپٹمبر 1983 میں 1983 کے اندر سعودی عرب نے 3 سال میں یہ ریسرچ کی، اور وہ تفصیل کے ساتھ اب اگلے گفتگو میں میرے آئے گی کہ اس میں جب اس کے سامنے یہ قرآن شریف کی آیات رکھی گئیں، یہ حوالے رکھے گئے، اور اس نے زندگی میں پہلی دفعہ دیکھی، اور وہ اس وقت نامسلم تھا، مجھے نہیں معلوم کہ اس کی کیا کیفیت ہے، لیکن وہ ڈیفینیٹلی وہ ایک ایمبریولوجی کے پروفیسر ہیں، ایک ٹیکسٹ بک کے رائٹر ہیں جس کا نام جو ڈیولپنگ ہیومن ہے۔ وہ کیا اپنے الفاظ ان کے وہ کیا لکھتے ہیں، کہتے ہیں، میں انگلش میں پہلے پڑھ کے آپ کے ترجمہ کرتا ہوں کہ ایٹ فرسٹ I was astonished by the accuracy of the statements that were recorded in the 7th century after death, before the science of embryology was established۔ دیکھیں وہ کہہ رہا ہے کہ میں حیران رہ گیا ہوں، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ میں حیران رہ گیا ہوں، میں ششدر ہوں اس بات پر کہ کتنی ایکوریسی کے ساتھ، کتنی بالکل وضاحت کے ساتھ اور بالکل مستند جو حوالہ جات ہیں جو قرآن نے دیے ہیں ان ایمبریولوجی کے متعلق، جبکہ ایمبریولوجی کا ابھی تصور بھی پورا ایز اے ادارہ وہ اسٹیبلش ہی نہیں ہوا۔ یہ 7ویں سینچری کی بات کر رہا ہوں میں، جب قرآن شریف جب نازل ہو رہا اور نازل ہوا۔ اس کے علاوہ ایک اور بھی آپ کے سامنے رکھوں، محمد اسد مشہور جیو تھے، اور روڈ ٹو مکہ ان کی کتاب ہے، جس میں وہ دیکھیے اس کے پہلے جب وہ انہوں نے آیت پڑھی ہے، وہ برلن کے اندر جب وہ کہتے ہیں کہ میں اپنی وائف جو کہ ان کی پینٹر تھیں وہ اس کے ساتھ آئے، اور ساری دنیاوی چمک دمک اس وقت رات کے 12 بجے اپنے کمرے میں داخل ہوئے، تو وہ کہتے ہیں کہ میری کتاب ایک قرآن میری ڈیسک پہ رکھا ہوتا تھا، اور وہ جس طریقے سے اس وقت انفارمیشن حاصل کرنے کے لیے پڑھا کرتے تھے، تو وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے اس کو اس وقت دیکھا کہ جو میں میٹیریلسٹک پروگریس جو باہر دیکھ کے آ رہا تھا، تو میں نے کہا چلو رات کے 12 بجے کہ میں نے اچانک ویسے ہی کتاب کھولی تو سامنے آیت تھی، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ اب جب یہ آیت کہتے ہیں اور اس کے بعد ان کا اپنا جملہ ہے، For a moment I was speechless, I think the book shook in my hands۔ اب یہ دیکھیں، ایک غیر مسلم کو جب انکشاف ہوا کہ یہ ہے حق، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ پورا جسم کانپ گیا، اور وہ کہتے ہیں For a moment I was speechless، اور پھر کہتے ہیں کہ I think the book shook in my hands، کیونکہ خود کے پورے ہل گئے
کہ یہی تو حق ہے۔ حضرات یہ حق میرے اور آپ کے لیے تو بچپن سے ہم نے دیکھا ہے، جو نان مسلم ہوتا ہے جب وہ پہلی دفعہ دیکھتا ہے تو اس کا وجود ہل جاتا ہے کہ وہ کس راستے پہ چلا جا رہا ہے۔ اس کے بعد اگلی شام کو انہوں نے اسلام ایکسپٹ کیا تھا۔ اگر کسی نے ڈیزرٹ کو پڑھنا ہو اس کی، تو وہ بہت اچھے رائٹر ہیں، آپ روڈ ٹو مکہ، یہ ان کی کتاب ہے، اس کو بھی آپ مطالعہ کسی وقت کر سکیں تو ضرور کیجیے۔ آگے میں آتا ہوں کہ دیکھیے آیات الہی پہ غور فکر کرنا یہ عین عبادت ہے، بلکہ عبادتوں میں سب سے بڑی عبادتوں میں سے ایک عبادت۔ سورہ صاف کی آیت دیکھیے 29 نمبر، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ وَلَيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، یہ ایک بڑی برکت والی کتاب ہے جو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تمہاری طرف نازل کی ہے، تاکہ یہ لوگ اس کی آیات پر غور کریں اور عقل و فکر رکھنے والے اس سے سبق لیں۔ اور پھر خاص انسان کی تخلیق کے متعلق فرمایا فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، پھر ذرا انسان یہی دیکھ لے، یعنی غور کر لے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے۔ جب اس پہ غور کرے گا تو اپنی ساری اس کو ہدایت نصیب ہو جائے گی۔ یہ ایسے نہیں کہا گیا۔ دیکھیے اب میں آپ کو ایک بنیادی امور ہیں جو انسان کی تخلیق کے متعلق ہیں، کہ یہ جو لیکچرز کے ماخذ ہیں میں نے آپ کے سامنے رکھوں، یہ 3 میرے لیکچرز کے ماخذ ہوں گے۔ نمبر پہلی 1 کہ قرآن مجید میں تخلیق انسان کے حوالہ جات، یہ ان نحن نزلنا الذکر وَإِنَّ لَهَا لَحَافِظُونَ، لہٰذا یہ تو قرآن کا ایک ایک لفظ اللہ کا لفظ ہے، کیونکہ اس کی حفاظت اللہ تعالیٰ لے چکے۔ اللہ فرما رہے ہیں سورہ ہجر میں، اس کو ہم نے نازل کیا ہے اور ہم خود اس کے نگہبان ہیں۔ احادیث میرا دوسرا ماخذ ہے کہ حدیث میں تخلیق انسان کے متعلق جو بھی ارشادات ہیں وہ بھی وہی ہی کا درجہ رکھتے ہیں، اگر ہم اس کو سمجھیں، دین کا علم ہو۔ کیوں کہ سورہ نجم آیت نمبر 3 اور 4 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، وہ اپنی خواہش نفس سے نہیں بولتا، یہ تو ایک وحی ہے جو اس پر نازل کی جاتی ہے، اور یقیناً وہی وہ بیان کر رہا ہے۔ لہٰذا یہ میرا دوسرا ماخذ ہے۔ اور پھر تیسرا ماخذ جو اس وقت موجودہ علم جنین ہے، جو ایمبریولوجی کی کتابوں کا جو علم ہے، میں آپ کے سامنے ان کے لیٹسٹ ایڈیشنز، خاص طور پر دا ڈیولپنگ ہیومن اور لینگمین میڈیکل ایمبریولوجی، یہ چونکہ ٹیکسٹ بکس ہیں پوری دنیا میں تمام جگہ، یہ میڈیکل کالجز میں بھی پوسٹ گریجویشن میں بھی یہی پڑھائی جاتی ہیں، تو میری پورے آپ کے سامنے گفتگو جو ہوگی ود ریفرنس ہوگی، یہی تینوں ریفرنس ہیں جو اگر آپ کسی وقت مجھے اپنے سوال میں بھی پوچھیں گے تو میں انہی سے آپ کو اس کا ریفرنس دے سکوں گا۔ دیکھیے بڑا ہم اس کو اس میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا کہ علم جنین ایمبریولوجی کا یہ جو علم ہے اس کی بڑی لمبی تاریخ ہے۔ چند اہم چیزیں میں آپ کے سامنے اس میں سے رکھوں گا، کیونکہ یہ ایک بہت تفصیل طلب معاملہ ہے، لیکن کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ ان کو ہسٹری معلوم ہو کسی بھی چیز کی، تو ان کی معلومات کے لیے میں عرض کروں کہ دیکھیے 3000 بیفور کرائسٹ، 3000 سال پہلے یہ ہمیں ملتا ہے قدیم مصر کے لوگوں سے کہ وہ انہوں نے بیان کیا اس حد تک کہ پلیسنٹا ہی کے ذریعے روح جو ہے بچے کی وہ ماں سے بچے میں منتقل ہوتی ہے، یہ ان کا خیال تھا۔ جیسا بھی ہے یہ 3000 سال بیفور کرائسٹ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 3000 سال قبل یہ اس کے ایمبریولوجی کی ہسٹری وہیں سے شروع ہوتی ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ انہوں نے اس کو ریکارڈ میں نہیں رکھا، کسی کتابی شکل میں ہمیں یہ معلوم نہیں ملتی، کم از کم اب کے وقت ہو سکتا ہے انہوں نے رکھا ہو، لیکن اس بات سے
ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ان کے پاس اس کا علم موجود تھا، وہ کہیں بیچ میں ہی ہم سے کھم گیا، کاش وہ ہمارے پاس ہوتا تو بہت بہتر تھا۔ پھر دیکھیے سنسکرت میں بھی اس کا علم ملتا ہے، قدیم یونانی اسکالر ہیں ہپوکریٹس آف کوس، جو کہ فادر آف میڈیسن ہیں، انہوں نے بھی علم جنین پہ کام کیا ہے۔ اس کے بعد ایرسٹوٹل آف سٹیگرا ہیں، جو کہ ارسطو کے نام سے ہم جن کو جانتے ہیں، بڑا مشہور نام ہے ان کا بھی دیکھیے 384 سے 322 سال پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے ان کا دور ہے، اور لیکن ان کی سوچ دیکھیے، انہوں نے جو بھی کیا ہم ان کی کاوشوں کو یقیناً اعتراف کرتے ہیں، لیکن آپ دیکھیے انسان کی سوچ ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ پورے کا پورا جنین مینسٹرل بلڈ میں ہوتا ہے، مرد کا سر سپرم تو اگر اس وقت آ جائے تو اس کو متحرک کر دیتا ہے، وہ پیدا ہو جاتا ہے بچہ، ادروائز وہ مینسٹرل بلڈ مہانہ جو ہے وہ نکل جائے گا اور بچہ اس میں سے نہیں پیدا ہو سکے گا۔ لہٰذا مرد کا سپرم صرف ایک متحرک کرنے کی حیثیت رکھتا ہے، لیکن اصل معاملہ صرف مینسٹرل بلڈ میں ہے، جو کہ ماں کی طرف، ماں کا سارا رول۔ یہ ان کی سوچ تھی، اور پھر یہ سوچ بہت دیر تک چلی ہے۔ پھر دیکھیے آگے، میں اس میں تھوڑا سا تیزی سے اس کا چلوں گا تاکہ آپ کو بنیادی باتوں بھی مل جائیں۔ تلمود میں ہمیں ایک ذکر ملتا ہے علم جنین کا، یہ یہود کی کتاب ہے جو بہت عرصے لکھی جاتی رہی ہے، اس میں ہمیں جنین کے متعلق تخلیق کے 6 مراحل کا ذکر ملتا ہے۔ اسی میں دیکھیے ملتا ہے ہڈیاں، ناخن اور مرد کے سپرم سے بنتے ہیں، اور جلد، گوشت اور خون اور بال یہ عورت کے تخلیقی مادے سے بنتے ہیں۔ پوری ایمبریولوجی کی تاریخ اس بات سے بالکل کہیں بھی آپ کو یہ دوبارہ ذکر نہیں ملے گا، کیونکہ ابھی سائنس اتنی ترقی کی نہیں۔ ملے گا تو آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں ملے گا، جو میں آج کی گفتگو میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، کیونکہ ابھی سائنس اس مقام تک نہیں پہنچی کہ ان اس پہلو پہ اس کا وہ معلوم کر سکیں کہ یہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ 7ویں صدی کے اندر عیسوی میں جب قرآن شریف نازل ہوا تو یہ ایمبریولوجی کی بکس میں ہے، اور انہوں نے اس کو ایز این انفارمیٹیو بک لے کر اس کو بیان کیا ہے کہ اس میں نطفہ، حلقہ، مضغہ کے حوالہ جات ہیں، اور پھر جو اس کا امپلانٹیشن کا ذکر ہے وہ 6 دن اس میں اس کا بھی ذکر ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ ایرسٹوٹل ہی کے نظریات چلتے رہے۔ میں آگے اس کے اگلے دیکھیے، ایک طرف میں نے پورے سال لکھے ہیں، پوری ڈیٹس لکھی ہیں، آگے اس وقت جو ایجادات ہوئی وہ آپ کے سامنے آپ دیکھ رہے ہیں، یہ آپ کو بعد میں بھی آپ کو یہ ہم فراہم کر دیں گے۔ کتابی شکل اس کی تیار کی جا رہی ہے، وہ ہم جب ایک اس کو کتاب کی شکل دے دیں گے، باقاعدہ یہ ساری تصاویر اور سارا یہ معاملات جو ہے پریزنٹیشنز ہیں، اس کے اندر یہ آپ کو تفصیل کے ساتھ وہاں مل جائیں گے۔ دیکھیے اگر اس میں آپ دیکھیے، یہاں میں ایک اور اہم چیز آپ کے دیکھوں، جب خوردبین ہی نہیں بنی تو ایمبریولوجی کی ترقی کیسے ہوتی؟ پہلی خوردبین 1672 میں بنائی گئی، اس کے بعد علم جنین یا ایمبریولوجی کے علم میں ترقی کرنی زیادہ شروع کی ہے، اور اسی خوردبین کے مشاہدے کے بعد جو ہے وہ پھر پری فارمیشن تھیوری کا بھی ذکر، جو پہلے بھی ایک خیالاتی دور پہ تو پیش ہو رہا تھا، کہ اب کہ جی جب انہوں نے پہلی دفعہ مرد کے سپرمز کو دیکھا تو یہ خیال آ گیا، اور یہ اب اس کے یہ بڑی تھیوری بڑی وثوق کے ساتھ پیش کی گئی کہ تمام کا تمام جنین یعنی کہ ایمبریو وہ سپرم کے سر میں موجود ہوتا ہے، ہاں جب کہ وہ رحم مادر میں داخل کیا جاتا ہے وہاں اس کی نشو و نما ہوتی ہے اور وہ ایک بچہ بن کر باہر آ جاتا ہے۔ دوسرا ایک گروہ تھا جو انہوں نے کہا نہیں، مرد کا نہیں، یہ عورت کا جو اووم ہے، اوسائٹ ہے، یہ سارے کا سارا بچہ اس میں موجود ہوتا ہے، مرد تو صرف اس کے اندر ایک تحریک پیدا کرتا ہے، متحرک کا ہونے کا کردار ادا کرتا ہے، اور وہ بچہ پیدا ہوتا ہے۔ یہ پری فارمیشن تھیوری ہے۔ اب دیکھیے یہ تھیوری 1677 سے لے کر 1775 میں آ کے ریجیکٹ ہوئی، جو کہ قرآن اور حدیث نے نفی کر دی 7ویں صدی میں، پری فارمیشن تھیوری رد کر دی گئی۔
اور پھر کیا کہا گیا؟ پھر بائے پیرنٹل تھیوری آئی کہ نطفت الامشاج چاہیے، تب ہوگا انسان کی تخلیق کا معاملہ، جو قرآن نے 7ویں صدی میں بالکل واضح انداز میں بیان کیا، اور آج کی اور اگلی گفتگو میں آپ کے سامنے وہ رکھوں گا۔ دیکھیے، پہلے تو صرف یہی معلوم نہیں تھا کہ پہلے خلیے کی دریافت جو ہے وہ 1839 میں ہوئی ہے، جو سائنس نے کی۔ اس وقت پتا چلا کہ جی جو بچہ آغاز ہے وہ ایک خلیے سے ہوتا ہے، جس کو زائگوٹ کہتے ہیں، یعنی نطفت الامشاج کہتے ہیں۔ پہلی کتاب بھی اس میں لکھی گئی، جینیاتی قوانین بھی بنے گئے، میں آپ کے کروموسومز کی دریافت بھی ہوئی۔ میں آپ اگلی گفتگو میں آتا ہوں۔ اور یہ دیکھیں 1917 میں اس نے بہت سارے انسانی جنین جو تھے ان کے ڈھانچے اکٹھے کیے، جو آج بھی واشنگٹن کے میوزیم میں موجود ہیں۔ اسی کے اوپر وہ کارنیج سسٹم جو ہے وہ بنایا گیا، اور وہ بھی ایک اپنی ایک سسٹم ہے۔ میں اس کی تفصیل میں نہیں اس وقت جا سکتا، لیکن آپ اس کو اپنی کسی بھی ایمبریولوجی بکس میں دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن وہ 1917 کے بعد وہ سسٹم لاگو ہوا۔ پھر آپ دیکھیے کہ یہ تمام تفسیر جو مولیکولر سٹرکچرز، ڈی این اے کا ملنا 1953 میں، یہ سارا ہے۔ میں آپ اب آگے چلتا ہوں کہ دیکھیے یہ جو ان ویٹرو فرٹیلائزیشن، مرد اور عورت کے نطفے کا ملاپ ملایا گیا 1978 میں، وہ ایک پہلی ٹیسٹ ٹیوب بیبی وہ پیدا ہوا، اور یقیناً اس کے بعد آگے بھی ریسرچز چلتی رہی۔ 2012 میں بھی نوبل پرائز ملا گیا، اور اس میں میچور خلیوں کو یہ انہوں نے ڈائگنوز کیا کہ وہ دوبارہ ری پروگرامنگ کر کے پلوری پوٹنٹ سیلز بن سکتے ہیں۔ اور ہمیں معلوم ہے کہ پلوری پوٹنٹ سیلز جب بن جائیں تو وہ تو امبریو میں ہوتے ہیں، جنین میں ہوتے ہیں، کہ وہاں کا وہ ایک سیل مختلف طریقے سے نوعیت میں گزرتا ہوا مختلف انسان کے سیل جسم میں بنا دیتا ہے۔ اب یہ ریسرچ 2012 میں ہے، جس پہ نوبل پرائز بھی دیا گیا، کہ انسان کے جو بالغ میچور سیلز جو میرے اور آپ کے اور ہم سب کے ہیں، ان کو بھی ری پروگرامنگ کر کے پلوری پوٹنٹ بنایا جا سکتا ہے، یعنی کہ بچے ایمبریو کے سیل کی طرح بنایا جا سکتا ہے، اور پھر وہ آگے مختلف خلیوں کو تشکیل دے سکتے ہیں۔ پھر یہ سٹیم سیل کی ریسرچ بھی اس کا حصہ۔ مختصراً میں آپ کے سامنے یہ دیکھیے، یہ 4 نقطے میں آپ کے سامنے۔ ایرسٹوٹل کا کہ مینسٹرل بلڈ سے انسان کی تخلیق ہوتی، پورا بچہ مینسٹرل بلڈ میں ہوتا ہے، اور اس کی میں نے تاریخ بھی آپ کے سامنے لکھ دی کہ 384 سے 322 حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے قبل کا یہ۔ پھر پری فارمیشن تھیوری، یعنی کہ سپرم اور اووم، جو میں نے ابھی آپ کو بیان کیا، 1675 سے لے کر 1775 تک پورا 100 سال انسانیت اندھیرے میں رہی، یہ سوچتی رہی کہ یا تو پورا بچہ سپرم میں موجود ہے، یا بچہ پورا عورت کے اووم میں موجود ہے۔ اور پھر 1775 میں آ کر دیکھیے تقریباً پورا ایک صدی ہے جو اس میں ریجیکٹ ہوئی، لیکن 7ویں صدی میں اللہ تعالیٰ نے قرآن اور حدیث میں بالکل واضح الفاظ پہ بیان کر دیا، اور میں ابھی آپ کے سامنے وہ حوالہ رکھتا ہوں۔ اور دیکھیں 19ویں صدی کے آخر میں یہ تب جا کے پتا چلا کہ علم جنین تو مختلف مراحل سے گزر کر تخلیق پاتا ہے۔ اور ادھر دیکھیے کہ 7ویں صدی میں اللہ تعالیٰ نے کس وضاحت سے بیان کی کہ نطفہ، علقہ، مدغہ، اور پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھانا، اور پھر اس کو انشانا ہو، پھر خلقاً آخر، وہ تمام مراحل ہیں جو دیکھیے قرآن نے 7ویں صدی میں بیان کر دی۔ اب یہ حدیث کے دیکھیے، قرآن حوالہ دیکھیے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، سورۃ الحجرات کی آیت 13، کہ ہم نے کہا کہ اے انسان، ہم نے تمہیں تخلیق کیا ہے ایک مرد اور ایک عورت کے نطفے سے۔ پھر 7ویں صدی میں دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حدیث کیا ہے؟ مسند احمد کی یہ حدیث ہے، جو نیچے آپ کو میں نے اس میں ریفرنس لکھا ہے، یہ اس کا 4438 نمبر ہے، مسند احمد یہ حدیث کا، کہ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے ایک یہودی گزرا،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گفتگو فرما رہے تھے. قریش کہنے لگے کہ اے یہودی، یہ شخص اپنے آپ کو نبی سمجھتا ہے. وہ کہنے لگا کہ میں ان سے ایک ایسی بات پوچھوں گا جو کسی نبی کے علم میں ہی ہو سکتی ہے. چنانچہ وہ آ کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھ گیا اور کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انسان کی تخلیق کن چیزوں سے ہوتی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے یہودی، مرد کے نطفے سے بھی ہوتی ہے اور عورت کے نطفے سے بھی. مرد کا نطفہ تو گاڑھا ہوتا ہے جس سے ہڈیاں اور پٹھے بنتے ہیں، اور عورت کا نطفہ پتلا ہوتا ہے جس سے گوشت اور خون بنتا ہے. یہ سن کر وہ یہودی کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ آپ سے پہلے پیغمبر بھی یہی فرماتے تھے. حضرات، میں نے آپ سے عرض کی تھی جو تلمود کا ایک یہ حوالہ ہے مسند احمد کا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے، اور ایک پوری ایمبریولوجی کی تاریخ میں صرف تلمود میں مجھے ملا وہ پورا، کہ مرد کے نطفے سے کیا بنتا ہے، عورت کے نطفے سے کیا بنتا ہے. سائنس اس پہ بالکل ابھی تک نہیں پہنچ سکی. یہ میں آپ کو کہوں کہ یہ پی ایچ ڈی کے ریسرچ کا ٹاپک ہو سکتا ہے، اور یہ پرائز وننگ ریسرچ ہوگی کہ اگر کوئی کرے کہ مرد کے نطفے سے یہ چیزیں تخلیق ہوتی ہیں، عورت کے نطفے سے یہ تخلیق ہوتی ہیں. لیکن آپ دیکھیے کہ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرما دی کہ پورے کا پورا برابر کا کردار ہے مرد کا بھی اور عورت کا. اس کے علاوہ یہ جو 3 حوالہ جات میں نے آپ کے سامنے نیچے آپ کو سلائیڈ نظر آ رہے ہوں گے، نطفہ، علقہ اور مدغہ، یہ تو میں آپ کے سامنے رکھوں گا. لیکن آپ پچھلی سلائیڈ میں دکھاؤں کہ کب آپ کو 19ویں صدی کے آخر میں یہ علم حاصل ہوا کہ مختلف مراحل سے انسان بچہ گزر کر تخلیق پاتا ہے. یہ کتنا بڑا خزانہ ہے جو قرآن اور حدیث میں موجود ہے، جس کو ہم بالکل لے کے بیٹھے رہے خاموش. 1200 سال دنیا بھٹکتی رہی، ہم نے وہ خزانہ ان کے سامنے رکھا ہی نہیں. دیکھیے سائنس کی حقیقت. اب یہ جو 3 سال کی ریسرچ ہے کیتھ مور سے جو سعودی عرب نے کی ہے، یہ بہت بڑا خزانہ ہے. تو کیا قرآن و حدیث کے انہوں نے 80 حوالہ جات کیتھ مور کے سامنے رکھے ہیں، اور اس کا جواب دیکھیے جو اس نے دیا ہے. اس نے کہا ہے کہ کیتھ مور نے کہا، جب اس کو he was asked 80 questions derived from Quran and Hadith, and he said, if I was asked these questions 30 years ago, I would not have been able to answer half of them for lack of scientific information. 1983 میں کہہ رہا ہے کہ اگر 30 سال پہلے ہی آپ مجھے یہ 80 حوالہ جات قرآن کے پیش کرتے حدیث کے، تو میں اس میں سے 50% کا جواب بھی نہ دے پاتا. وجہ کیا تھی؟ کہ سائنٹیفک انفارمیشن موجود نہیں تھی. حقیقت موجود تھی لیکن سائنس وہاں تک پہنچی نہیں تھی. لیکن اس نے دیکھی کہ 30 سال کے بعد اب چونکہ اس نے پیش کیا ہے، اس نے بہت سے سوالوں کے جوابات دیے ہیں جو میں انشاءاللہ آپ کے سامنے بڑی تفصیل سے اپنی اگلی لیکچرز میں رکھوں گا. دیکھیے یہ پہلی تصویر 15ویں صدی کی تصویر ہے کہ انسانی ہاتھ سے بنایا انہوں نے باقاعدہ بچے کو. یہ اس کی واقعی بڑی میں اپریشیٹ کرتا ہوں، اور مور اور لیس آج کل کے جو ایمبریولوجی کی بکس میں اس سے کافی حد تک اس کی تصویر کی مشابہت ہے. اور اس میں زمین سے لنک، اور آپ اس میں دیکھیں کہ یہ اس کے نیچے یہ جو کارڈز وہ بھی اس کی دکھائی جا رہی، اور یہ پورا اس نے رحم مادر کو کاٹا ہے، یوٹرس کو کاٹ کر اس نے وہ بچے کی تصویر دکھائی. اور میرے علم میں یہ، میں شاید اس میں بات غلط بھی کہہ دوں، لیکن یہ میں نے بات باقاعدہ مجھے کسی نے وثوق سے بتائی کہ اس کو ہی کہا گیا، یہ ڈرائنگ کرنے کا ماسٹر تھا اپنے ہاتھ سے کیونکہ فرینچ بندہ تھا، اور اسے کہا گیا کہ تم اللہ کی تصویر بنا دو، تو اس نے کہا ٹھیک ہے میں وہ بھی بنا دوں گا. اور اس نے ریلیجن بک پڑھی، قرآن بھی پڑھا، اور اس نے انسان کی تصویر بنائی. اور پھر اس سے پوچھا گیا تم نے تو انسان کی تصویر بنا دی ہے. انہوں نے کہا کہ میں نے قرآن میں پڑھا ہے احسن تقویم، تو میں نے اس کے بنا پہ سوچتے ہوئے کہا کہ شاید رب بھی ایسا ہو، واللہ عالم.
یہ تو اللہ معاف کرے، یہ وہ ایک نان مسلم اس کی ایک سوچ تھی جو اس نے بیان کی۔ یہ اگلی تصویر دیکھیے، یہ تھی وہ مینسٹرل بلڈ کے اندر جو ارسطو نے پیش کی، اور کہ مینسٹرل بلڈ یہ اووم ہے، اووم کے اندر بچہ موجود ہے اور وہ اس کی صرف نشو و نما ہوئی ہے۔ اس کے اوپر بھی اور کئی تصویریں تھیں جو اسی سے اس نے باقاعدہ لی ہیں، ایمبریولوجی کی بک کی ہیں، اور یہ 1554 میں یہ اس کا خیال ہے جو کہ سراسر غلط ہے۔ ہم اس کو ارسطو، ایرسٹوٹل، لیکن ٹھیک ہے، یہ ہم ایک سائنسدان غلط بھی ہو سکتا ہے، غلط صحیح بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کی کاوش ہے، اس نے اپنی کوشش کی ہے، لیکن اس کی کوشش کو قرآن اور حدیث نے بالکل نفی کر دی۔ بلکہ آپ کو منسٹرل بلڈ اور مینسس کے دوران تو آپ کو بڑے قرآن شریف کی واضح آیات ہیں، میں اس وقت آپ کے سامنے کیا پیش کروں، آپ کے سامنے منع فرمایا ہے۔ لہٰذا یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ مینسٹرل بلڈ سے ہی انسان کی تخلیق ہو جاتی؟ اور یہ تھیوری کب تک چلی ہے؟ 18ویں صدی کے آخر تک۔ کتنی دیکھیے، ادھر 7ویں صدی کی بات ہے اور ادھر 8ویں صدی کی بات، اس وقت تک انسانیت بھٹکتی رہی۔ یہ وہ ہے پری فارمیشن تھیوری کی تصویر جو 17ویں صدی میں بنائی گئی۔ یہ ہارٹ سوکر شخص تھا جس نے بنائی، اس نے کہا کہ اسپرم میں ہیڈ میں وہ پورا بچہ موجود ہے، دوسرے گروپ نے کہا نہیں، اووم میں موجود ہے، اور صرف سپرم کا رول تو ہے کہ اس کے اندر تحریک پیدا کر کے بچہ پیدا کر دے، اور دوسرے نے اوسائٹس کے لیے کہا کہ اوسائٹ پہ موجود ہے سپرم میں، اس میں صرف تحریک پیدا کرتا ہے۔ لہٰذا یہ صرف پری فارمیشن تھیوری 100 سال تقریباً آتا ہے کہ 97 ایئرز کے بعد یہ ریجیکٹ ہوئی یہ تھیوری، اور پھر بائی پیرنٹل تھیوری پیش کی گئی۔ حضرات، میں اگلے موضوع پہ آتا ہوں کہ تاریخ کو معاملہ تو میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ تقدیر الہی کا یہ لامتناہی سلسلہ ہے انسانی تخلیق، ایک نسل دوسری نسل کے ساتھ براہ راست وابستہ ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 1 آپ کے ساتھ پڑھتا ہوں۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء۔ صدق اللہ۔ اے لوگو، اپنے رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا، اور ان دونوں سے بہت سے مرد و عورت دنیا میں پھیلا دیے۔ پروسیس ہے، اور اس اپنے آپ کے سامنے رکھو۔ بچوں کی لیڈیز کی آواز آ رہی ہے، اس سے گزارش ہے کہ ذرا اس مائک کو آپ بند کر دیں۔ تو اس میں شکریہ، آپ نے بند کر دیا، بڑی مہربانی۔ اب یہ دیکھیے، میں نے عرض کی تھی کہ میں اس سے پہلے سلائیڈ پہ چلتا ہوں کہ انسان کی یہ نسل ہے وہ براہ راست وابستہ ہے ایک دوسری نسل سے۔ یہ ذرا تھوڑا سا نازک مرحلہ ہے، میں آپ سے کہوں گا آپ کی توجہ اس میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کو اچھی طرح سمجھیں۔ میں صرف سورہ نساء کی اس آیت سے ہی نہیں آپ کے سامنے رکھنے لگا، یہ ایمبریولوجی کی جو جتنی بکس ہیں اسی سے سٹارٹ ہوتی ہیں۔ اب یہ دیکھیے، اس میں اندر ایک دکھایا گیا ہے یہ معاملہ، یہ میں آپ کے سامنے رکھوں۔ یہ ایک جنین، یا آپ کہہ لیجئے یہ تخلیق پا رہا ہے، ایمبریو یا جنین، جس کو ہم جنین اردو میں کہتے ہیں، یہ جنین کا حصہ ہی ہے، یہ اس کو یوک سیک ہم کہتے ہیں۔ اور پھر یہ رحم جو جس رحم میں یہ تخلیق پا رہا ہے، یہ رحم تیسری جنریشن کا رحم ہے۔ اگر ہم آج کی بات کریں، اور میں چلیں اس کو اس سب سے آسان طریقے سے اس کو آپ کو سمجھاتا ہوں کہ ایک نسل جو آج کی ہے، ایک نسل اس سے پچھلی ہے، اور ایک نسل اس سے پچھلی ہے۔ یعنی کہ آج کا شخص، اس کی والدہ، اور پھر آگے سے والدہ کی والدہ۔ اب یہ جو نانی اور دادی، جو میں نے اس لیے لفظ یہ لکھا، اگر میں ادھر والدہ کے حساب سے بات کروں تو یہ نانی ہے، اور والد کے حساب سے بات کروں تو یہ دادی کا رحم ہے۔ اب یہ میں آپ کو اپنی مثال رکھ کے اس لیے بیان کرنے لگا ہوں کہ آپ کو اس سے بالکل واضح اور آسانی سے سمجھ آ جائے گی۔ دیکھیے، میں موجود ہوں جب میری والدہ
اپنی والدہ کے رحم میں تخلیق پا رہی تھیں، یا میرے والد اپنی والدہ کے رحم میں تخلیق پا رہے تھے، اور ان کو تخلیق میں ابھی صرف تیسرے ہفتے ہی ہوئے تھے، بلکہ یہاں تک آتا ہے کہ 2 ہی ہفتے ہوئے تھے، تو جو 2 ہفتے کے ارد گرد یہ جتنے آپ کے سامنے یہ جو پرائمورڈیل جرم سیلز ہیں، یہ وہ ہیں جو اگلی نسل کے لیے ہیں، ان میں تخلیق پا کر اس یوک سیک کی دیوار میں وہ آ چکے، یہاں سے وہ اپنی جو اووریز یا ٹیسٹیز جو بن رہے ہوں گے یا بن رہے ہیں، تشکیل پاتی ہوئی اووریز اور ٹیسٹیز میں یہ یہاں سے منتقل ہو کر وہاں چلے جاتے ہیں، اور 5ویں ہفتے کے آخر تک، یا آپ کہہ لیجئے کہ زیادہ سے زیادہ 6 ہفتے کے شروع میں، بلکہ لینگ مین کا تو اگر میں بات کروں اس نے کہا 5ویں ہفتے میں وہ وہاں پہنچ جاتے ہیں، یعنی جو کچھ اگلی نسل نے تخلیق پانا تھا وہ ہو چکا۔ ابھی والدہ، یہ میں اگر یہ میری والدہ ہیں تو میں کہوں گا کہ یہ اس میں یہاں اس دیوار میں میں کہیں موجود تھا، اور میرا آدھا وجود تھا جو پرائمورڈیل جرم سیل کی شکل میں موجود تھا، جہاں میرے والد تخلیق پا رہے تھے، آدھا پرائمورڈیل جرم سیل میرے والد میں بن گیا، آدھا میری والدہ میں بن گیا، اور جب میرے والد اور والدہ کا شادی ہوئی تو پھر یہ آدھا اور آدھا دونوں وجود میرے ملے، روح مجھے عالم ارواح سے ملی، تب میں تخلیق ہو کر اس دنیا میں پیدا ہو گیا۔ لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ اب میں نے اس بات کو بالکل واضح انداز میں بیان کر دیا کہ صرف سورہ نساء کی آیت ہی نہیں، یہ تسلسل کے ساتھ یہ تخلیق کا معاملہ ہے۔ اب اس کے لیے قرآن شریف کی آیات دیکھیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ مریم میں 67 نمبر آیت میں، وَلَا يَذْكُرُ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا، کیا انسان کو یاد نہیں آتا کہ ہم پہلے اس کو پیدا کر چکے ہیں جبکہ وہ کچھ بھی نہیں تھا؟ لہٰذا یہ تو اس وقت کی بات ہے جب بالکل ہی کچھ نہیں تھا، میرا وجود ہی نہیں تھا۔ اب پھر آگے دیکھیے ہر کی 1 نمبر آیت، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هَلْ أَتَىٰ عَلَى الْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُورًا، کیا انسان پر زمانے کا ایک ایسا وقت نہیں گزرا جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا؟ قابل ذکر کیسے ہوتا؟ موجود تو میں ہو گیا، آدھا میرا وجود ماں میں جو کہ ابھی اپنے تخلیق پا رہی ہے، جو دوسرے تیسرے ہفتے میں ہے، بن گیا، آدھا میرا وجود پرائمورڈیل سیل کی شکل میں میرے والد میں موجود ہو گیا جو اپنی تخلیق کے ابھی تیسرے ہفتے میں ہے، اور روح میری آسمان میں عالم ارواح میں ہے، تو میرے جسمانی وجود دنیا میں ایک کس کا کیا ذکر ہوگا جس آدھے اور آدھے وجود کا، جس کے لیے بہترین الفاظ اللہ نے فرمایا کہ تم کوئی قابل ذکر چیز ہی نہ تھے۔ گو اس کی تفاسیر اور بھی ہیں، لیکن میں نے آپ کو اگر ہم ایمبریولوجی کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو بالکل یہ بات 100% ہم پر لاگو ہوتی ہے کہ ہم تو ایک وقت میں کوئی قابل ذکر چیز ہی نہیں تھے، بلکہ یہاں تو میں آگے بھی اگر بیان کروں تو میری ماں اور باپ بھی کی روح بھی ابھی ان میں داخل نہیں ہوئی تھی، کیونکہ وہی تیسرا ہفتہ ہے۔ تو یہ تینوں ہستیاں، میرا، میری ماں کا، میری والد کا، ان کی تینوں کی روح ابھی دنیا میں ان کے جسموں میں داخل نہیں ہوئی، تو پھر کیا ذکر کیا جا سکتا ہے ایسے ہستی کا؟ رحم مادر میں تخلیق کے انسان کے مراحل۔ حضرات، اب میں آپ کے سامنے اس موضوع پہ آتا ہوں کہ ہم اس کو درجہ بدرجہ اور ایک ایک کر کے ان مراحل کو پوری غور کے ساتھ پڑھیں گے بھی، اور پھر ہم اب ان معاملے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ المومنون آیات 12 تو 14، بہت عظیم آیات۔ میں سوال بعد میں میرا خیال ہے سیشنز کے بعد لے لیں تو بہتر ہے۔ ہاں جی بالکل، جی جی۔ مجھے صدر صاحب کا حکم ہے کہ آپ سے میں پوچھوں کہ آپ کے کوئی اگر سوالات ہیں تو، کیونکہ ایک سیشن اب ہمارا ختم ہوا ہے، اب ہم عالم جو ہم رحم مادر ہیں اس کے تخلیق کے مراحل میں ہم داخل ہونے لگے۔
میری یہ گزارش ویسے یہی ہوگی آپ کے ساتھ کہ آپ اپنے سوال کو لکھیے باقاعدہ قلم اور پینسل، اور آپ کا کاپی کتاب سامنے رکھیں. آپ بالکل تسلی کے ساتھ سوال لکھ لیجئے، اور ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے لکھے ہوئے سوال کو خود ہی کاٹ دیں میری اگلی گفتگو سن کر. اور اگر تب بھی آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی تسلی بخش جواب نہیں ملا، آپ مجھے بالکل لکھ کے دیجئے. میں یقیناً یہ میری دینی ذمہ داری ہے کہ میں آپ کی پوری تشفی کروں گا، اور پوری طریقے سے میں آپ کو اس کا قرآن اور حدیث اور ماڈرن ایمبریولوجی کے مطابق اس کا جواب دوں. ٹھیک ہے. اب یہ دیکھتے ہیں ہم کہ ہمارے پاس اس وقت تقریباً لگ بھگ کوئی 10 منٹ ہیں کہ جس میں ہم اپنی آج کی گفتگو کو ختم کرنے سے پہلے ان مراحل کو اچھی طریقے سے پڑھ لیں. ہم یہ تقریباً ایک گھنٹے کا لیکچر جو ہے نا رکھیں گے ہمیشہ، تو تاکہ ہمیں کوئی جو ہے نا اس میں اکتاہٹ کا پہلو نہ آئے، کیوں ہم آرام سے غور کر رہے ہیں، اور یہی ہماری اس میں درکار ہے اس موضوعات کے اوپر. دیکھیے ہم پہلا جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، سورۃ المومنون آیت نمبر 12 ہے یہ، کہ ہم نے انسان کو مٹی کے سب سے بنایا، یعنی کہ خلاصے سے بنایا. انگلش میں کہیں تو ایسنس سے بنایا، ایکسٹریکٹ سے بنایا، نچوڑ سے بنایا. مٹی بھی نہیں، مٹی کے نچوڑ، مٹی کے ایسنس، مٹی کے ایکسٹریکٹ سے بنایا ہم نے انسان. دوسرا مرحلہ ہے ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، پھر اسے ایک محفوظ جگہ نطفے میں تبدیل کر دیا، یعنی ایک بوند میں تبدیل کر دیا گیا. تیسرا مرحلہ ہے ثم خلقنا النطفۃ علقہ، پھر اس بوند کو علقہ کی شکل دے دی، یعنی لوتھڑے کی شکل دے دی. ہاں بالکل، نطفہ جو میں نے بوند کا لفظ استعمال کیا وہ نطفہ امشاج کا ذکر اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور میں آپ کو اس کی باقاعدہ تصویریں دکھاؤں گا. پھر فرمایا یہ ثم خلقنا النطفۃ علقہ، کہ پھر اس بوند کو علقہ کی شکل دے دی. علقہ کے 3 مطلب ہیں جو ہم اپنی گفتگو جب علقہ کے مرحلے پہ پہنچیں گے تو میں علقہ کی آپ کو تصویریں بھی دکھاؤں گا، اور پھر ان کو وضاحت کے ساتھ بیان بھی کروں. فخلقنا العلقۃ مدغہ، یہ چوتھا مرحلہ ہے. پھر علقہ کو مدغہ بنا دیا. مدغہ کہتے ہیں چبائی ہوئی بوٹی، جس طرح آپ ایک چنگم کو چباتے ہیں اور اس پہ دانتوں کے نشان رہ جاتے ہیں، اس کو مدغہ عربی میں کہتے ہیں. اسی گوشت کی بوٹی کو چباتے ہیں تو اس پہ جو نشان آ جاتے ہیں پھر وہ مدغہ کہلاتی ہے. تو پھر علقہ کو مدغہ میں بنا دیا. کس وضاحت کے ساتھ آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا ہے ان مراحل کو. اور آپ یقین کیجئے ایک ایک لفظ کا بڑا وسیع معنی ہے، اور اس چیزیں کو ہم آپ کے سامنے جب میں سامنے رکھوں گا تو پھر آپ کو ان آیات کو پڑھنے کے لیے لطف آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے وضاحت سے بیان کیا. فخلقنا المضغۃ عظاما، پھر مضغہ میں ہڈیاں بنا دی. فکسونا العظام لحما، پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھا دیا. ثم انشأناہ، پھر ہم نے اسے اٹھا کھڑا کیا خلقا آخر، ایک اور ہی تخلیق پر. یعنی اب اس کی تخلیق میں ایک بہت اہم کوئی نقطہ آیا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے خلقا آخر. اور مفسرین نے یہاں بیان کیا ہے کہ وہ جو پہلے تمام مراحل کے اندر جو ہے وہ تو جس میں آدم بن رہا تھا، اب روح کو لا کے اس پر داخل کیا گیا ہے، تو خلقن آخر اس کا مراد وہ ہے. فتبارک اللہ احسن الخالقین، بڑی برکت والا ہے وہ اللہ جو سب سے بہترین خالق ہے. حضرات یہ ہمارے 8 مراحل ہیں تخلیق کے، جو ہم تمام اگلے لیکچرز کے سمجھیں. لیکن میں آپ کے سامنے یہ پہلا مرحلہ کا آغاز، ابھی چونکہ میرے پاس 7-8 منٹ ہیں تو میں آپ کے سامنے پہلے مرحلے کو سامنے رکھتا ہوں، کیونکہ مرحلہ یہ جو اس کی
بہت زیادہ وضاحت ہم نے نہیں کی، اس کی وجہ یہ ہے۔ اب یہ دیکھیے، میں اس مرحلے کو بھی آنے سے پہلے، یہ حدیث ہے جس کا بنا کے اوپر میں آپ کے سامنے بالکل وثوق کے ساتھ with clarity of my mind میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے یہ مروی حدیث کو صحیح طریقے سے سمجھا نہیں گیا۔ بڑے وثوق کے ساتھ کہہ رہا ہوں، یہ نہیں ہے کہ سمجھا ہی نہیں گیا، بالکل کچھ علماء نے اس کو بہت اچھے طریقے سے سمجھا ہے، اور کچھ علماء نے اس کے اندر تھوڑی سی ان سے غلطی کوتاہی ہوئی ہے۔ نیتیں صاف ہیں، نیتوں کا قطعاً کوئی اس کے اندر ہیر پھیر نہیں ہے، لیکن ہم اس کو دیکھیں گے کہ یہ حدیث کے کیا، میں آپ کے سامنے اپنی ذاتی کوئی رائے اس میں نہیں رکھ رہا، میں تو علماء ہی کی رائے رکھ رہا ہوں کہ وہ علماء کی رائے آپ کے سامنے اپنی اگلی گفتگو میں رکھوں گا۔ اب میں حدیث آپ کے سامنے پڑھتا ہوں اور اس کا لفظی ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ قال عبداللہ حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو الصادق المصدوق ان احدکم یجمع خلقه في بطن امه 40 یوما ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك ثم يرسل الملك فينفخ في الروح۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو سچوں میں سب سے زیادہ سچے ہیں، بے شک تم میں سے ہر ایک کی تخلیق کا مادہ اس کی ماں کے پیٹ میں 40 دن جمع کیا جاتا ہے، پھر وہ ہو جاتا ہے اس میں علقہ اسی کے مثل، پھر وہ ہو جاتا ہے اس میں مدغہ اسی کے مثل، پھر وہ بھیجتا ہے ایک فرشتہ اور وہ اس میں ایک روح پھونک دیتا ہے۔ حضرات، خواتین حضرات، یہ ہماری حدیث مسلم، صحیح مسلم میں بھی ہے، صحیح بخاری میں بھی ہے۔ صحیح مسلم میں اس کا ریفرنس ہے، کتاب القدر ہے، باب ہے تقدیر کا بیان، حدیث کا نمبر ہے 6723۔ صحیح بخاری میں کتاب ابداء تخلیق میں ہے، باب فرشتوں کا ذکر ہے، اور حدیث کا نمبر ہے 3208۔ اس کے میں دو اہم چیزیں دیکھیں۔ اس میں لفظ نطفہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استعمال نہیں کیا، ایک بات، لیکن ہماری بہت سی جو چھپنے والی کتابیں ہیں اس میں لطف نطفہ کو یا تو براہ راست لکھ دیا گیا ہے یا پھر بریکٹ میں لکھا گیا ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ تخریج کی کردہ حدیث جو بخاری مسلم کی ہے، ہر آدمی یہ چیک کر سکتا ہے، اس کے پاس موبائل ہے، انٹرنیٹ ہے، وہ دیکھ سکتا ہے کہ تخریج میں لفظ نطفہ استعمال نہیں ہوا، اور عام کتابیں جو چھپی ہیں ان میں لفظ نطفہ لکھ دیا گیا ہے، یا تحریر کے اندر یا اس کو بریکٹ کے اندر۔ اور ایک بات تو یہ ہے، دوسری بات یہ ہے کہ یہ بخاری اور مسلم کے الفاظ ایک ہی جیسے الفاظ ہیں، صرف صحیح مسلم میں صرف فی ذالک کے الفاظ زائد ہیں، بخاری کے اندر، صحیح بخاری میں فی ذالک کے الفاظ نہیں ہیں، جبکہ صحیح مسلم میں فی ذالک کے الفاظ ہمیں ملتے ہیں۔ بس میں اس بات پہ، اس معاملے پہ صرف یہی اکتفا کرتا ہوں، لیکن جب ہم اس حدیث کی تفصیل کے ساتھ گفتگو کریں گے انشاءاللہ اپنے اگلے لیکچرز کے اندر۔ اب میں دیکھیے، کیونکہ وقت ہو چکا، میں نہیں چاہتا کہ آپ کا وقت پورا لوں، میں نے اپنا ایک منٹ آپ کے سامنے حساب رکھا تھا کہ مجھے ایک گفتگو کرتے ہوئے 1 گھنٹہ ہو چکا ہے، اور 1 گھنٹہ میں غور و فکر کے جو معاملہ ہوتا ہے اس میں آپ کے بھی تمام اعصاب بالکل الحمدللہ اسی پہ ہے کہ ہم قرآن حدیث کے صحیح ان آیات کو، ان مراحل کو اچھی طرح سمجھیں۔ لہٰذا میں آج اپنی گفتگو کو اسی پہ ختم کرتا ہوں، اور سورہ المومنون کی جو آیات کے مطابق 12 تو 14 ہیں،
جو پہلا تخلیق کا مرحلہ ہے رحم مادر میں، وہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنی گفتگو کے اگلے ہفتے اس کا آغاز کریں گے۔ آج 26 مئی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ 26 مئی 2024، لہٰذا میں ہم اگلے اتوار میں پھر اسی ٹائم پر 10:30 سے لے کر پھر ہم 11:30 بجے تک اس کو پھر مطالعہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ میری گزارش ہے کہ اس ہفتے کے دوران جو پڑھا گیا ہے، اگر جو آپ کو میں نے بیان کیا ہے، اگر آپ اس کو خود بھی ریوائز کر سکیں تو پھر آگے گفتگو کرنا میرے لیے زیادہ آسان ہو جائے گا۔ اور میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ مجھے دوران لیکچر کسی نے ڈسٹرب نہیں کیا۔ میں ڈسٹرب نہیں کیا الفاظ کرنا چاہیے، لیکن یہ ہے کہ ابھی بات مکمل نہیں ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت کا طریقہ یہی ہے کہ سب سے جو کو بڑے سے بڑا، اس وقت تو جوہلا ہی تھے سارے، وہ آ کے بات کرتے تھے، آپ کہتے تھے اچھا تم نے جو کہنا ہے کہو۔ جب پوری بات سن لیتے تھے تو آپ کہتے تھے اچھا جو تم نے کہنا تھا کہہ لیا؟ ہاں نے کہا ہاں کہہ لیا۔ انہوں نے کہا اچھا اب میری بات سنیں، اور آپ زیادہ تر تو قرآن شریف کی تلاوت کیا کرتے تھے، اور پھر آخر میں کہتے تھے کہ میں نے جو بات کرنی تھی وہ کہہ دی۔ لہٰذا اور اس کے بعد سوال جواب کی پوری گنجائش ہے۔ ہمیں بھی اپنی، کیونکہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، ہمیں انہی کے سنت پہ چلنا ہے۔ تو یہ نہ کوئی لمبے جھگڑے اور نہ کوئی لمبی بحثیں مباحثے، ہدایت اللہ کی ذات نے دینی ہے، حق اور سچ بات کو بیان کرنا یہی ہمارا فرض ہے، اسی کے ہم مکلف ہیں۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے پھر اسی دن اسی وقت ملاقات ہوگی۔ اس وقت کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر جی، بہت خوبصورت تفسیر سنی ہم السلام لوگوں نے۔ علیکم۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ شکریہ جی، بہت مہربانی۔ یہ مناز صاحب سے گزارش جزاک اللہ، ماشاء اللہ دعا بہت سے اچھا لیکچر ہوا ہے، دعا بہت سے فائدہ۔ اس کا اختتام کر دیجیے۔ مناز صاحب سے دعا۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. يا حي يا قيوم برحمتك استغيث.